وباب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا فی المسجد وانا شاہد۔ باب قائم کیا امام بخاری نے مرد و عورت کے مابین مسجد کے اندر فیصلہ کرنا اور لیان کرنا۔ حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ وہ دونوں آپ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ بالکل مختصر سی ہے۔ بخاری کے علاوہ پوری سیاستہ کے اندر سوائے ترمذی کے، ترمذی شریف کو چھوڑ کے باقی تمام کتابوں کے اندر لیان کے متعلق بڑی تفصیل سے یہی روایت تفصیل کے ساتھ ہے، جس کے اندر پورا واقعہ بیان ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ نام کے اندر اختلاف ہے، 3 نام ہیں مسلم شریف کے اندر، 3 روایتیں ہیں، ناموں کے اندر مختلف ہے کہ جی کون سے صحابی تھے جو حضور کے پاس گئے۔ پہلے نام میں حضرت عویمر بن عجلانی الانصاری تھے، یہ مسلم شریف کی روایت نمبر 1492 ہے۔ دوسرا نام ہے حضرت عاصم بن عدی تھے، اور تیسرا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ ان تینوں میں سے کوئی صحابی تھے، 3 روایتیں مختلف ہیں کہ حضرت عویمر عجلانی جو ہیں یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عاصم بن عدی انصاری کے پاس، اور اس کو جا کے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لے یعنی زنا کرتے ہوئے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ اگر وہ اس کو قتل کرتے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم بھی اس کو قتل کر دو گے؟ یعنی میں نے قتل جو کیا تو قتل کے جواب میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو تم ایسے کرو کہ یہ جا کے میری طرف سے سوال حضور سے پوچھ کے آؤ، میرے لیے حضور سے جا کے سوال پوچھ کے آؤ۔ حضرت عاصم بن عدی یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور سے جا کے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال حضور کو پسند نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور سخت تادیب فرمائی حضرت عاصم کی۔ وہ سختی فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ فضول سوال جس کا کوئی تک نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس طرح کے سوال حضور کو پسند نہیں تھے۔ مثال ایک بندے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، وہ جا کے سوال کرتا ہے تو یہ سوال جائز ہے۔ ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوا، ایویں ہماری عادت ہے چسکا لگانے کے لیے جو سوال کرتی ہے، یہ جو عادت ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے حضور کو معلوم تھا کہ مسئلہ اس کا نہیں ہے تو یہ آگے ویسے پوچھ رہا ہے، حضور نے سختی کی، یہ اٹھ کے واپس چلے گئے۔ واپس گئے تو حضرت عویمر نے پوچھا ہاں جی کیا حضور نے فرمایا؟ انہوں نے کہا جی حضور نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا تو میں تو اٹھ کے واپس آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اللہ کی قسم ہے میں حضور سے پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت عویمر آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، سوال اپنا دہرایا۔ حضور نے فرمایا تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ ہے حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسئلہ کس کا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ آگے سے اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دینا ہے، یعنی دونوں چیزیں معلوم تھیں۔ حضرت عویمر کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نور اس کی 3-4 آیتیں ہیں، 6، 7، 8 اور 9 آیات، یہ یہاں تک یہ 4 آیات جو ہیں اس مسئلے کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے تو وہ لیان کریں گے۔ لیان کیا ہے کہ اگر پہلے نمبر پہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لائے، جس نے وہ گواہی دیں کہ جی واقعی یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر وہ گواہیاں پیش نہیں کر سکتا تو اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں جائیں، قاضی ان سے لیان لے گا۔ لیان یہ ہے کہ مرد کھڑا ہو کے 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ اپنے آپ کے اوپر لعنت کرے گا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ اگر میں جھوٹ بولوں اس مسئلے میں۔ اس کو کہتے ہیں لیان۔ لیان لان سے ہے، لان کہتے ہیں دفع کر دینا، دور کر دینا، دھتکار دینا، روک دینا، اس کو کہتے ہیں لان، جس سے لعنت کہتے ہیں، یہ وہ ہے۔ تو اس کے بعد
یعنی یہ مرد کرے گا، مرد کے بعد پھر عورت کی باری آئے گی، عورت اسی طرح قاضی کے سامنے کھڑی ہو کے 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی کہ جی میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ یہ میرا شوہر جو ہے یہ مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، میں نے زنا نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ لعنت والا جملہ اٹھائے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی میاں بیوی دونوں اپنے اپنے ذات کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو لیان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیان۔ یہ ہے فیصلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا، اور ان کے سامنے یعنی حضور کے سامنے یہ لیان ہوا، حضرت عمر اور ان کی بیوی کے درمیان یہ اسی طرح یہ کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ 5ویں والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یعنی 4 مرتبہ اوپر قسم آ گئی، 5ویں مرتبہ وہ اپنے اوپر لعنت کریں گے۔ تو یہ اس طرح صحابی حضرت عمر نے اور ان کی بیوی نے یہ لیان ان کے سامنے ہوا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مابین ابھی کو فیصلہ نہیں کیا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، فیصلہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الزام لگانے کے بعد بھی اگر میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو پھر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی سی تہمت نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، اس کے بعد پھر مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ الزام لگا کے بھی اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اگر اب بھی رکھوں تو میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں، اس لیے میں اس کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے پہلے ہی وہاں حضور کے سامنے بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں اکٹھی ایک مجلس میں دے دیں۔ ایک لعنت وہ ہے جو اصل لعنت ہے، جس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ سوائے کافر کے کسی کو نامزد کر کے لعنت نہیں کی جا سکتی، اور کافر بھی وہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ کفر پہ مرا ہے۔ یعنی کفر پہ کوئی شخص مر گیا ہے تو اس کا نام لے کے آپ اس پہ لعنت کر سکتے ہیں، زندہ کافر ہو، کافر ابھی زندہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، اس کا نام لے کے اس کے اوپر لعنت شریعت شرعن کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ مسلمان کا نام لے کے مسلمان پہ لعنت کر سکتے ہیں، نہ کسی غیر مسلم کے اوپر لعنت کرنا شرعن جائز ہے، صرف اس بندے پہ لعنت کرنا جائز ہے جو کافر اور کفر پہ ہی مر جائے، اس کا نام لے کے لعنت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی طور پہ یہ کسی وصف کی وجہ سے لعنت کرنا وہ جائے، جسے بندہ کہتا ہے جی جھوٹوں پہ لعنت ہو، اب جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہے، جی زنا کرنے والوں پہ لعنت ہو، یہ ٹھیک ہے، جی ظالموں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جتنے بھی ظالم ہیں۔ ہاں جب آپ مینشن کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ظالم ہے اور فلاں بندے پہ لعنت ہو، یہ غلط ہے، یعنی کسی کے اوپر نہیں کر سکتے۔ یہاں اب 2 بندے میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں اور وہ اپنے اوپر لعنت کر رہے ہیں، تو اس سے مراد وہ والی لعنت نہیں ہے۔ ایک لعنت وہ جو اصل لعنت ہے جو صرف کافر کے اوپر کی جا سکتی ہے جب وہ کفر کے اوپر مر جائے، اس لعنت سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ یہ جو لعنت ہے مسلمان ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اس سے مراد وہ لعنت نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا سے دوری ہے۔ لعنت کے اندر فرق ہے، یہ وہ کافر والی لعنت نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر اس طرح اس آیت مبارکہ سے لعنت کرنا جائز قرار دیا جائے تو پھر میاں بیوی دونوں کے اوپر لازم آئے گا کہ دونوں کافر ہو گئے ہیں، دونوں کافر ہو گئے ہیں، تو ان کا اسلام جائے گا۔ اس لیے یہ وہ لعنت نہیں ہے، یہ اور لعنت ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ لیان کا کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ آ جائے تو معاملہ اس طرح حل کرنا ہے۔ ویسے اسلام نے کہا کہ کسی عورت کے اوپر اگر کوئی مرد کوئی شخص زنا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ اس کے گواہیاں لا کے وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا تو اسلام نے سزا مقرر کی، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی گواہی بھی کسی معاملے میں قابل قبول نہیں ہے، اتنی سخت سزا ہے۔ اس لیے کسی پہ زنا کی تہمت نہیں لگانی، کسی بھی عورت کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگانی چاہیے، بڑا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔